ختم ہو جائے گا لیکن امتحان کا دور بھی ہے پس نو، پردہ گردوں ابھی دور اور بھی، سینہ چاک اس گلستان میں لالا و گل ہیں تو کیا، نالہ و فریاد پر مجبور بلبل ہیں تو کیا، جھاڑیاں جن کے قفس میں قید ہیں آہیں خزاں، سبز کر دے گی انہیں باد بہار جاویداں، خفتہ خاک پہ سپر میں ہے شرر اپنا تو کیا، عارضی محمل ہے یہ مشت غبار اپنا تو کیا، زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں، ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں، زندگی محبوب ایسی دیدہ قدرت میں ہے، ذوق حفظ زندگی ہر چیز کی فطرت میں ہے، موت کے ہاتھوں سے مٹ سکتا اگر نقش حیات، عام یوں اس کو نہ کر دیتا نظام کائنات، ہے اگر ارزاں تو یہ سمجھو اجل کچھ بھی نہیں، جس طرح سونے سے جینے میں خلل کچھ بھی نہیں، آہ غافل موت کا راز نہاں کچھ اور ہے، نقش کی ناپائیداری سے عیاں کچھ اور ہے، جنت نظارہ ہے نقش ہوا بالائے آب، موج مستر توڑ کر تعمیر کرتی ہے حباب، موج کے دامن میں پھر اس کو چھپا دیتی ہے یہ، کتنی بے دردی سے نقش اپنا مٹا دیتی ہے یہ، پھر نہ کر سکتی حباب اپنا اگر پیدا ہوا، توڑنے میں اس کے یوں ہوتی نہ بے پرواہ ہوا، اس روش کا کیا اثر ہے حیت تعمیر پر، یہ تو حجت ہے ہوا کی قوت تعمیر پر، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، کہہ رہے ہیں یہ امتحان کا دور بھی ختم ہو جائے گا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ مصیبت کا وقت، یہ رنج و الم کا وقت دور ہو جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 آسمانوں کے پس پشت ابھی کچھ اور آسمان، یعنی ابھی اور ادوار باقی ہیں، یعنی ابھی اور دنیا میں تبدیلیاں آنا باقی ہیں، جنہیں کسی نہ کسی مرحلے پر ظہور پذیر ہونا ہے۔ اگر اس دنیا میں لالا و گل کے سینے چاک ہیں، یعنی پھول کھلیں گے، اور بلبل آہوزاری پر مجبور ہے تو پھر کیا ہوا؟ اس لیے کہ ایسی جھاڑیاں جنہیں خزاں نے دوبارہ ان پر پھول و پتیاں لے کے آنی ہیں، انہیں بہار کی ہوا نئے سرے سے تر و تازہ کر کے رکھے گی، یعنی ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ہر برے وقت کے بعد اچھا وقت آتا ہے۔ اگر ہماری زندگی ایک پامال اور مردہ روح کی مانند ہے اور یہ مٹی کا جسم صرف عارضی حیثیت کا حامل ہے تو کیا ہوا؟ اس لیے کہ زندگی جس آگ سے عبارت ہے اس کا انجام صرف خاک نہیں ہے، کہ زندگی تو ایک ایسا موتی ہے جس کے مقدر میں شکستگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو بہت پیارا رکھا ہوا ہے، اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں زندگی کے تحفظ کا جذبہ بھی موجود ہے۔ اگر موت اتنی طاقتور ہوتی کہ اس کے ہاتھوں انسانی نظام ختم ہو جاتا تو موت کا جو نظام ہے کائنات میں اتنا عام نہ کر دیا جاتا۔ اگر موت اتنی سستی واقع ہوتی تو سمجھ لو کہ جس طرح خواب کے عمل سے زندگی میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا، اسی طرح موت کی حقیقت بھی معمولی سی ہے۔ انسان تو اس قدر غفلت میں ہے کہ اس حقیقت کا ادراک بھی اس کو ممکن نہیں کہ موت کا اصل راز کیا ہے۔ زندگی کی ناپائیداری سے کچھ اور ہی ظاہر ہوتا ہے۔ پھر علامہ اقبال نے جو پانی میں بلبلے بنتے ہیں اس سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ذرا غور کرو کہ ہوا کے طرز عمل سے تعمیر پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہوا کیا کرتی ہے کہ بلبلوں کو پیدا کر کے موج کے دامن میں چھپا دیتی ہے، یعنی خود ہی انتہائی بے دردی کے ساتھ اس نقش کو مٹا دیتی ہے۔ اس عمل کا منطقی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہوا بلبلے کو عصر نو پیدا کرنے پر قادر نہ ہوتی تو اس بے پرواہی سے اسے توڑتی ہی کیوں؟ ہوا کے اس رویے کا اثر
تعمیر کی حیت پہ کچھ نہیں پڑتا، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہوا کو اپنی قوت تعمیر پر کس قدر گرفت ہے۔ اس ساری گفتگو سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ زندگی ہمیشہ فطرتاً نئی نئی آرزوؤں اور خواہشوں کی متلاشی رہتی ہے، اور اس کو بہتر سے بہتر چیز کی جستجو رہتی ہے۔ انسان جب تک زندہ ہے اس میں خواہشیں ہونی چاہیے، ان میں جستجو ہونی چاہیے، گولز ہونے چاہیے اور آبجیکٹیوز ہونے چاہیے زندگی کے لیے۔ دیدہ قدرت، فطرت کی نگاہ، حفظ زندگی، زندگی کی حفاظت، نقش حیات، زندگی کی تصویر، جنت نظارہ، جنت کا جلوہ، بالائے آب، پانی کا بلبلہ، حیت تعمیر، تعمیر کی صورت، فطرت ہستی، زندگی کی سرشت۔ پیکر کہتے ہیں جسم کو۔ سیماب پریشان، انجمن گردوں فروز، شوخ یہ چنگاریاں، ممنون شب ہے جن کا سوز۔ عقل جس سے سربزنو ہے وہ مدت ان کی ہے، سرگشت نوح انسان ایک ساتھ ان کی ہے۔ پھر یہ انسان سوئے افلاک ہے جس کی نظر، قدسیوں سے بھی مقاصد میں ہے جو پاکیزہ تر، جو مثل شمع روشن محفل قدرت میں ہے۔ آسماں ایک نقطہ جس کی وسعت فطرت میں ہے، جس کی نادانی صداقت کے لیے بیتاب ہے، جس کا ناخن ساز ہستی کے لیے مضراب ہے۔ شعلہ یہ کمتر ہے گردوں کے شراروں سے بھی کیا، کم بہا ہے آفتاب اپنے ستاروں سے بھی کیا۔ تخم گل کی آگ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بیتاب ہے۔ زندگی کا شعلہ اس دانے میں جو مستور ہے، خود نمائی خود فضائی کے لیے مجبور ہے۔ سردی مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوس کھو سکتا نہیں۔ پھول بن کر اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ۔ ہے لحد اس قوت آشفتہ کی شیرازہ بن، ڈالتی ہے گردن گردوں میں جو اپنی کمن۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ خوگر پرواز کو پرواز میں ڈر کچھ نہیں، موت اس گلشن میں جو سنجیدنے پر کچھ نہیں۔ افسوس یہ پارے کی مانند مضراب اور چمکدار ستارے جو فضائے آسمان کو منور کرتے ہیں، یہ شوخ چنگاریاں جو اپنے وجود کی نمائش کے لیے اندھیری شب کی احسان مند ہیں۔ انسانی دانش جب ان کی عمر کے بارے میں غور و غوص کرتی ہے تو کسی نتیجے پر پہنچنے کے بجائے حیران و پریشان ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے ان ستاروں کے مقابلے میں صرف چند لمحوں تک محدود ہے، مگر انسان جس کی نگاہ ہمیشہ آسمان سے بھی آگے نظارے کرنے کی حامل ہے، اور جو اپنے مقاصد میں فرشتوں سے بھی زیادہ پاک اور پاکیزہ ہے، یہی انسان جو اس دنیا میں ایک روشن شمع کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس کی فطرت اور صلاحیتوں کے مقابلے میں آسمان صرف ایک نقطے کی مانند ہے، اس کے باوجود اپنی کم فہمی، اپنی کم سوچ کے سبب سچائی کی تلاش میں مضراب اور پریشان ہے۔ انسان کا جو وجود ہے وہ زندگی کے ساز کے لیے ایک مضراب کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا انسان ستاروں سے بھی آب و تاب میں کمتر ہے، اور کیا اس کا رتبہ سورج کے مقابلے میں بھی کم ہے؟ ممنون شب کہتے ہیں رات کا احسان مند، سن بزے نو گھٹنوں پہ سر رکھے ہوئے، سوئے افلاک آسمان کی طرف، قدسیوں کہتے ہیں فرشتے کو، وسعت فطرت، فطرت کا پھیلاؤ، مضراب ستار بجانے کا آلہ۔ پھر علامہ اقبال لا آف نیچر کے متعلق بتا رہے ہیں کہ جب ہم بوتے ہیں، کہ جب ہم بیج بوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بیج مٹی کے اندر اپنی نشو و نما کے لیے بیتاب رہتا ہے۔ اس معمولی سے بیج میں ایک ایسا شعلہ چھپا ہوا ہے جو زندگی سے عبارت ہے۔ یہ بیج اپنے اظہار اور نمود کے لیے بے چین ہے۔ یہ بیج مٹی کی خنکی سے بھی نہیں مرتا، اور خاک میں دبا جانے کے باوجود اس میں زندگی کی حرارت باقی رہتی ہے۔ پھر موقع پاتے ہی یہ بیج پھول بن کر خاک کی تہوں سے باہر نکلتا ہے، یعنی موت کے ہاتھوں زندگی کا لباس پہن لیتا ہے، یعنی مٹی ہی میں اس کی تخلیق اور نمو کا باعث بنتی ہے۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قبر انسان کو فنا نہیں کرتی بلکہ اس کے ان منتشر قوتوں کو منظم کرتی ہے جو آسمان پر بھی کمان ڈال سکے۔ اس لیے جو پرواز کے عادی ہوتے ہیں ان کو پرواز کا کوئی خوف نہیں ہوتا، جبکہ موت اس دنیا میں نئے سرے سے پرواز پر آمادہ کرتی ہے۔ گل کہتے ہیں پھول کا بیج، مستور کہتے ہیں چھپا ہوا، خود نمائی اپنے آپ کو ظاہر کرنا، قبائے زندگی زندگی کا لباس، قوت آشفتہ پریشان طاقت، شیرازہ بند جمع کرنے والا، جزِ سنیجن پر اڑنے سے پہلے پرندوں کا پر تولنا۔ کہتے ہیں اہل جہاں درد اجل ہے لادوا، زخم فرقت وقت کے مرہم سے پاتا ہے شفا، دل مگر غم مرنے والوں کا جہاں آباد ہے، حلقہ زنجیر صبح و شام سے آزاد ہے، وقت کے افسوں سے تھمتا نالہ ماتم نہیں، وقت زخم تیغ فرقت کا کوئی مرہم نہیں، سر پہ آ جاتی ہے جب کوئی مصیبت ناگہاں، اشک پیہم دیدہ انسان سے ہوتے ہیں رواں، ربط ہو جاتا ہے دل کو نالہ و فریاد سے، خون دل بہتا ہے آنکھوں کی سرشک آباد سے، آدمی تاب شکیبائی سے گو محروم ہے، اس کی فطرت میں یہ ایک احساس نامعلوم ہے، جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آگ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں، رخت ہستی خاک غم کی شعلہ افشانی سے ہے، سرد یہ آگ اس لطیف احساس کے پانی سے ہے، آہ یہ ضبط فغاں غفلت کی خاموشی نہیں، آ گئی ہے یہ دل آسائی فراموشی نہیں، پردہ مشرق سے جس دم جلوہ گر ہوتی ہے صبح، داغ شب کا دامان آفاق سے دھوتی ہے صبح، لالائے افسردہ کو آتش قبا کرتی ہے یہ، بے زباں طائر کو سرمست نوا کرتی ہے یہ، سینہ بلبل کے زنداں سے سرود آزاد ہے، سینکڑوں نغموں سے باد صبح آباد ہے، خفتگان لالہ زار و کوثار و رودبار، ہوتے ہیں آخر عروس زندگی سے ہم کنار، ہے اگر آئین ہستی ہے کہ ہو ہر شام صبح، مرقد انسان کی شب کا کیوں نہ ہو انجام صبح، دام سیمین تخیل ہے میرا آفاق گیر، کر لیا ہے جس سے تیری یاد کو میں نے اسیر، یاد سے تیری دل درد آشنائے معمور ہے، جیسے کعبے میں دعاؤں سے فضا معمور ہے، وہ فرائض کا تسلسل نام ہے جس کا حیات، جلوہ گاہیں اس کی ہیں لاکھوں جہاں بے ثبات، مختلف ہر منزل ہستی کی رسم و راہ ہے، آخرت بھی زندگی کی ایک جولان گاہ ہے وہاں بے حاصلی کشت اجل کے واسطے، سازگار آب و ہوا تخم عمل کے واسطے، نور فطرت ظلمت پیکر کا زندانی نہیں، تنگ ایسا حلقہ افکار انسانی نہیں، زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر، مثل ایوان سحر مرقد فروزاں ہو تیرا، نور سے معمور یہ خاکی شبستاں ہو تیرا، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ دنیا والوں کے نزدیک موت کا کوئی مداوع نہیں ہے، اس کے باوجود مرنے والے کی جدائی کا غم وقت گزرنے کے ساتھ کم ہوتا جاتا ہے، گویا وقت زخم جدائی کے لیے مرہم کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل ایک ایسی ہستی ہے جو مرنے والوں کے غم کو اپنے دامن میں محفوظ کر لیتی ہے اور اس پر زمانے کی کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ رونا دھونا نالہ ماتم کو وقت کا طلسم بھی نہیں روک سکتا، یوں مرنے والے جدائی کا جو زخم دے جاتے ہیں وقت اس کا مرہم نہیں بن سکتا۔ جس لمحے انسان پر اچانک کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو روا ہو جاتے ہیں، اس کیفیت میں دل کو نالہ و فریاد سے ایک باضابطہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور دل کا خون آنکھوں کے رستے بہہ نکلتا ہے، اور یہ مان لیتے ہیں کہ انسان صبر کی قوت سے محروم ہے، اس کے باوجود اس کی فطرت میں غیر محسوس طریقے پر یہ حقیقت چھپی ہوئی ہے کہ انسان مرنے کے بعد بے شک ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے لیکن فنا نہیں ہو سکتا۔
بے شک غم کے شعلے زندگی کو جلا کر خاک تو کر دیتے ہیں، تاہم دل کی یہ آگ صرف اس احساس کی بدولت ہی بجھتی ہے کہ انسان اس فانی دنیا سے اٹھ تو جاتا ہے لیکن عملاً فنا نہیں ہوتا، اور یہی وہ احساس ہے جو رنج و غم کو مسلسل کم کرتا ہے اور اسی کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی عزیز کی وفات پر آہوں فغاں سے گریز کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ غم کے احساس سے غافل ہو چکا ہے، اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ وہ موت کے بھیدوں سے آگاہی رکھتا ہے۔ شفا کہتے ہیں صحت کو، حلقۂ زنجیر زنجیر کی قید، افسوں کہتے ہیں جادو، سرشک آباد آنسوؤں کی بستی، تاب شکیبائی صبر کی طاقت، جوہر انسان انسان کی روح، آگہی عقل کو کہتے ہیں، دلاسائی دل کی تسکین۔ جب مشرق کی جانب سے افق پر صبح نمودار ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ کائنات کے دامن سے شب کی سیاہی کا داغ دھو رہی ہے۔ مراد یہ ہے کہ رات کی تاریکی کے بعد صبح کی روشنی نمودار ہو رہی ہے۔ باغ میں لالے کا پھول اور تاریکی کے سبب افسردہ نظر آتا تھا، صبح سورج کی وسعت سے اس کی شعلہ جیسے سرخ لباس عطا کرتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ علیہ الصبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کا عکس لالے کے پھول کو سرخی مائل کر دیتا ہے، ان پرندوں کو چہچہانے اور نغمہ ریزی پر مجبور کر دیتی ہے۔ بلبل بھی اس لمحے نغمے گانے لگتی ہے اور صبح کی ٹھنڈی ہوا میں پرندے ترنم ریز ہو جاتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ باغوں، پہاڑوں اور دریاؤں میں جو مظاہر شب بھر پرسکون رہے، صبح ان میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ تو اگر یہ قدرت قانون ہے کہ ہر شام کے بعد صبح آتی ہے تو پھر انسان قبر کی تاریکی کا خاتمہ کس لیے ممکن ہے کہ صبح اس کا مقدر کیوں نہیں ہو سکتی؟ اقبال نے ان اشعار میں ایک منطقی نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ موت کوئی آخری مرحلہ نہیں، اس کے بعد بھی زندگی ہے۔ اور ہم لوگ دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ماں، میرے خیالات میں اتنی وسعت ہے کہ اس کی حدود میں تیری یاد کو محفوظ کر لیا ہے۔ میرا غم زدہ دل تیری یاد سے معمور ہے، بالکل اسی طرح جیسے حرم کعبہ کی فضائیں دعاؤں سے معمور ہیں۔ زندگی جس چیز کا نام ہے وہ تو ایک طرح سے انسانی فرائض کے تسلسل ہے۔ یہ زندگی لاکھوں ناپائیدار دنیاؤں میں جلوہ گر ہے، تاہم یہ حقیقت ہے کہ زندگی کی ہر منزل کا طریقہ کار مختلف ہے۔ مرنے کے بعد انسان جس جہاں میں جاتا ہے وہ بھی زندگی کا ایک مظہر ہے، وہاں موت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس وہاں کا ماحول عمل کے لیے بڑا مناسب اور سازگار ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں اے ماں، وہ جہاں تو ایسا ہے جہاں انسان جسم کا قیدی نہیں ہوگا، بلکہ وہاں تو صرف روح ہوگی اور اس کا نور ہوگا، چنانچہ وہاں فکر انسانی کا دائرہ یہاں کی طرح محدود نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی تیری زندگی چاند کی روشنی سے بھی زیادہ منور تھی اور تیرا سفر حیات صبح کے ستارے سے بھی زیادہ آسودگی کا مظہر تھا۔ اے ماں، خدا کرے صبح کے مانند تیری قبر بھی منور اور روشن رہے اور تیری آخری آرام گاہ نور سے منور رہے اور معمور رہے۔ اے عظیم ماں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ تیری قبر آسمان شبنم برسائے اور اس کے نگہبانی تازہ سبزہ کرے۔ دام سیمین تخیل، تخیل کا چاندی سا جال، جہان بے ثبات فانی جہاں، جولان گاہ تیری دکھانے کی جگہ، بے حاصلی کچھ حاصل نہ ہو، حلقہ افکار انسانی انسان کی فکر کا دائرہ، شبستان رات بسر کرنے کی جگہ،